یہ اللہ کا لشکر ایسا ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے، آقا مدنی کریم رؤوف الرحیم سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ، وہ سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں، انتہائی شدید گرمی، قحط سالی، چاروں طرف خشکی ہی خشکی، صحرا ہی صحرا، بھوک اور پیاس کا عالم ہے۔ خادم کھڑا ہوتا ہے، آقا اللہ سے درخواست کر دیجئے، دعا کر دیجئے، اس لیے کہ کھیتیاں ویران ہو گئی ہیں، جانور مرنے لگے ہیں، انسان بھوک اور پیاس سے ہلاک ہونے لگے ہیں، قحط سالی کا عالم ہے، چاروں طرف قحط سالی ہے، دعا کیجئے اللہ بارش نازل فرما دے۔ وہ صحابی یہ درخواست کرتا ہے، اللہ کے حبیب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم اسقنا اللہم اسقنا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب تک دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھے تھے، دور دور تک آسمان پہ بدلی کا کوئی ٹکڑا بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ آقا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور ہم نماز جمعہ سے فارغ ہو کے گھروں میں پہنچے نہیں تھے، چاروں طرف گلیوں میں پانی ہی پانی تھا۔ اللہ نے ایسی اپنے لشکر کو مفید اور اپنے لشکر کو فائدہ مند اور نفع بخش بنا کے بھیج دیا۔ سارا ہفتہ گزر گیا، بارش بارش، چاروں طرف پانی ہی پانی، چاروں طرف پانی ہی پانی، حتیٰ کہ جمعہ کا دن آ گیا، جمعہ سے لے کے جمعہ تک بارش ہو گئی، اتنی بارش، اتنا پانی۔ پھر صحابی کھڑا ہوتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تباہ ہو گئے ہیں، ہلاک ہو گئے ہیں، جانور بہہ گئے ہیں، کھیتیاں برباد، چاروں طرف پانی ہی پانی۔ اللہ کے حبیب کے چہرہ اقدس پہ تبسم اور ہنسی کے آثار آئے، اور پھر آپ نے فرمایا اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم حوالینا ولا علینا، یا اللہ جہاں پہ بارش کی ضرورت ہے وہاں بارش لے جا، ہم سے بارش کو ہٹا دے، ہم سے بارش دور کر دے۔ اللہ کے حبیب نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ نے بارش کو روک دیا۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ کے لشکر بے شمار، بے حد و بے حساب، ان گنت اور لاتعداد ہیں۔ ما یعلم جنود ربک الا ھو، اللہ کے لشکروں کو اللہ کے علاوہ جانتا کوئی نہیں ہے، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ زمین آسمان کا ہر لشکر صرف اور صرف اللہ کے حکم کا پابند ہے۔ یہ سیلاب بھی اللہ کا لشکر ہے، یہ بارش اللہ کا لشکر ہے، یہ طوفان اور آندھیاں اللہ کا لشکر ہے۔ اللہ جب چاہے اس کو نفع بخش بنا دے اور جب چاہے اللہ اس کو نقصان والا بنا دے، تباہی بربادی کا باعث بنا دے، جب چاہے حیات بخش بنا دے۔ یہ تو بظاہر چھوٹے چھوٹے اسباب ہیں، تم کہو کہ موسمیاتی تبدیلیاں ہیں، تم کہو کہ آسمان پھٹ گیا ہے، تم کہو جی فلاں جگہ سے پہاڑ شک ہو گیا ہے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے للہ، یہ سب کا سب اللہ کے اختیار، اللہ کے قبضے میں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرما برداری ہوتی ہے، پھر یہی لشکر انسانیت کے لیے فائدہ مند ہو جاتے ہیں۔ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ زمین آسمان کے تمام لشکروں کو بندوں کے فائدے کے لیے کھڑا کر دیتا ہے، اور جب بندے مخلوق اپنے خالق کا باغی اور اپنے خالق کا غدار بنتا ہے، پھر اللہ اپنے لشکروں کو مخلوق کی تباہی بربادی کے لیے بھیج دیتا ہے۔ اس موقع پہ ہم یہی دعا کرتے ہیں۔ اس وقت دیکھیں بھئی، پورے کا پورا علاقہ ہمارا پنجاب، لاہور کا علاقہ اور سیالکوٹ، شکرگڑھ، ناروال، پسرور اور ابھی چیخ رہے ہیں اور خوف زدہ ہیں، جھنگ والے، چنیوٹ والے، کیا آئے گا اور ہیڈ کا حیدرآباد کیا تباہی لائے گا۔ اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک۔ اللہم لا تقتلنا بغضبک، یا اللہ ہمیں اپنے غضب اور غصے کے ذریعے تباہ نہ کرنا،
اللہم لا تقتلنا بغضبک، یا اللہ اپنے غصے اور اپنی ناراضگی کی وجہ سے ہمیں برباد نہ کر دینا، ولا تہلکنا بعذابک، اپنے عذاب کے ذریعے یا اللہ ہمیں ہلاک نہ کرنا، وعافنا قبل ذالک، یا اللہ تباہی اور بربادی اور ہلاکت سے پہلے پہلے ہم سب کو یا اللہ عافیت کی زندگی نصیب فرمانا، آمین یا رب العالمین۔